اور ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ گوتم بدھ ممکن ہو اپنے زمانے کے ہادی رہے ہوں، رام اپنے زمانے کے ہادی رہے ہوں، لکشمن اپنے زمانے کے ہادی رہے ہوں۔ ہمارا حسن ظن ان قوموں کے ساتھ یہ ہے۔ مسلمانوں، پھر کیا وجہ ہے کہ آج ہمیں اتنا ستایا جا رہا ہے، اتنا مارا جا رہا ہے؟ مقدمات ہمارے نوجوانوں کے خلاف قائم کیے جا رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کی زندگی عجیرت کر دی گئی ہے۔ مدارس عربیہ کو دوڑ مشتبہ نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، امامے والے دائیں والوں کو دوڑ نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، فلمیں بنائی جا رہی ہیں، کارٹون بنایا جا رہا ہے، ڈرامہ بنایا جا رہا ہے۔ ایک فلم کے اندر کسی کو دہشت گردی کا رول دینا ہو تو اس کے گلے میں تعویذ ڈال دی جاتی ہے، ہاتھ میں تسبیح دے دی جاتی ہے، بیک گراؤنڈ ساؤنڈ اذان کا دیا جاتا ہے، کلام پاک کی تلاوت کا یاسین والقرآن الحکیم، الرحمن علم القرآن، تاکہ فلم کا دیکھنے والے ناظرین یہ محسوس کر سکیں کہ دنیا میں جتنے دہشت گرد ہیں وہ ہاتھ میں تسبیح رکھنے والے، قرآن پڑھنے والے، سجدہ کرنے والے۔ اور رول نہیں ملا، کیا بگاڑا تھا ہم نے؟ کیا کنتم خیر امۃ کا ترجمہ یہی؟ کیا امت وسط کا ترجمہ یہی؟ کیا وفاداری کا صلہ یہی؟ کیا اس ملک کے ساتھ بہتری کرنے کا بدلہ یہی؟ مسلمانوں، وجہ کیا ہے؟ نہ عرب کے اندر محفوظ ہیں، نہ عجم کے اندر محفوظ ہیں، بلکہ کہا جائے حرمین شریفین کے اندر ایک وقت وہ آیا تھا، مکہ مکرمہ کے اندر، مدینہ طیبہ کے اندر، کہ جہری نمازوں کے اندر ان آیتوں کو نہیں پڑھا جا سکتا تھا جن آیتوں کے اندر یہود و نصارہ کی مذمت کی گئی تھی۔ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ، ان آیتوں کو نہیں پڑھا جا سکتا تھا، آیت جہاد کو نہیں پڑھا جا سکتا تھا۔ وہ اللہ کا حرم کہ جہاں سے امن کا پیغام پوری دنیا کو جاتا ہے، وہاں کا امام مامون محفوظ نہیں تھا، آج وہاں کی حکومت محفوظ نہیں۔ انگریزوں کو پناہ نہیں دیے ہوئے کروڑوں ڈالر، اربوں خربوں ڈالر اگر یہ ہندوستان کے غریب مسلمانوں پر خرچ ہوتے تو ہندوستان کا ایک بلکہ عالم میں ایک بھی غریب مسلمان نہیں ہوتا۔ ان کی فوجیں پاک سرزمین پر خنزیر کھا رہی ہیں، کتا کھا رہی ہیں، شراب پی رہی ہیں، ان کا علاقہ الگ کر دیا گیا، کوئی عرب وہاں پر داخل نہیں ہو سکتا، بے پردہ ننگی پھر رہی ہیں، بدکاری کر رہی ہیں۔ حضرت شیخ اسامہ رحمۃ اللہ علیہ کو کس جرم کے اندر عرب سے نکالا گیا؟ کیا خطا تھی؟ وہ یہی تو کہتے تھے کہ ان کتا اور خنزیر کھانے والوں کو، ان شراب پینے والے حرام زادوں کو ملک عرب سے پاک کرو، صاف کرو۔ کہا کہ تو رہے گا تو نہ کہے گا۔ یمن بھیج دیا گیا، پھر یمن سے افغانستان گئے، پھر وہاں سے وہاں آئے، پھر انہوں نے جام شہادت نوش کر کر حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے مچھلی کی پیٹ کے اندر اللہ کی تسبیح اور تحلیل آج بیان کرنا۔ یہ معاملہ کیوں ہوا؟ آج امت مسلمہ کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ حضرات، اس کو قرآن کہتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ کتنے مسلمان ہیں؟ آپ کے محلے میں چلے جائیے، آپ کی گلیوں میں چلے جائیے، جن کے چہروں کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کو سلام کرنا چاہیے، اس کو نمستے نہیں کرنا چاہیے۔ اس محفل کے اندر کتنے چہرے، کیا ان چہروں کو میں اجنبی سلام کر سکتا ہوں؟ ان کے لباسوں کو دیکھ کر، ان کی شادی بیاہ کی محفلوں کو دیکھ کر، ان کے معاملات کو دیکھ کر کیا مسلمان سود کے اندر ملوث نہیں ہے؟ اور سود کا کھانا، سود کا لینا، سود کا دینا اور سود کے معاملے کے اندر وٹنس بننا اور دلال بننا، ایجنٹ بننا، اپنی ماں کے کپڑے نکال کر 36 مرتبہ وہ کام کرنے کے برابر ہے جو کتا کتیا کے ساتھ، سور سورنی کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ میرے باپ کا قول ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا سب سے کم تر گناہ اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ زنا کرو تو بدر کے فرشتے تمہیں ملیں گے۔ جس ماں نے تمہیں دودھ پلا کر پالا تھا، 9 مہینے تک اپنی کوکھ کے اندر رکھا تھا، اس کا بلاکار کرو گے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ اللہ کے گھر کو ویران کرو گے، علماء
گے، مدارس کی توہین کرو گے، چندہ مانگنے والے آتے ہیں، کیا سلوک ہوتا ہے تمہارا؟ علماء کرام رمضان المبارک کے اندر اللہ ان محتمین کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ انہیں صحت دے، طاقت دے، ہمت دے۔ بیوی درد ذہن کی وجہ سے تڑپتی ہوئی ہوتی ہے، بچے بیمار ہوتے ہیں، کہتے ہیں رمضان کا مہینہ، اگر اس مہینے کے اندر عطیات وصول نہ کیے جائیں، زکات وصول نہ کیا جائیں، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان بھوکے مر جائیں گے، سردیوں میں لحاظ نہیں ملے گا۔ کیا سلوک ہے اس کا آپ کے ساتھ، ان علماء کے ساتھ؟ اور گانے والے حرام زادے آ جائیں، ناچنے والی رنڈیاں آ جائیں، ٹوٹ پڑیں گے اور پولیس لاٹھی چارج کرے گی کہ تم ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ یہ نوجوانوں کے ہاتھ میں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، آلات جہاد ہونا چاہیے تھا۔ اس انگریز حرام زادے نے ان آلات جہاد کو دہشت گردی بتا کر ہاتھ میں بلہ دے دیا، بیٹ دے دیا، گیند دے دیا، کرکٹ دے دیا۔ آج مسلمان کو آقا کے ریکارڈ کا پتہ معلوم نہیں، کلام پاک کے ریکارڈ کا پتہ معلوم نہیں، نماز کے فرائض کا ریکارڈ معلوم نہیں، وضو کے ریکارڈ کا پتہ معلوم نہیں، لیکن اسے یہ تو پتا ہے کہ کس حرامزادی کا نطفہ کس رنڈی کے اندر جا کر کون حرامزادے پیدا ہو رہے ہیں، کس کے پاس سنچوریاں ہیں، کن کے پاس وکٹ ہے، کس ملک کے پاس جو ہے ملکی ایوارڈ ہے اور قومی ایوارڈ ہے، ورلڈ کپ کس کے پاس ہے۔ انہوں نے گمراہ کیا۔ موبائلوں کے اندر کیا ملتا ہے آج؟ جہادی ترانے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں، ڈسپلے کے اندر افغانستان کا نقشہ، مجاہدوں کے کارنامے، ہجڑوں رنڈیوں کے ناچ ملیں گے۔ مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ملا، امام اور مؤذن اپنے ساتھی کو فون کرتا ہے تو ایک رنڈی کا گانا اس کے اندر سنائی دیتا ہے، اللہ اکبر۔ محراب کے اندر بیٹھ کر، مسجد کے اندر بیٹھ کر، مدرسے کے دفتر اہتمام کے اندر بیٹھ کر وہ فون کرتا ہے، وہ پیسے دے کر رنگ ٹون بنایا ہوا ہے، خود تو نہیں سنتا، جو اس کو کال کرتا ہے اس کو رنڈیوں کے بول اس کے کان کے اندر جاتے ہیں۔ کیا ملتا ہے تجھے اللہ والوں کو ستا کر؟ کیا ملتا ہے ماں کی بدکاری کر کر؟ کیا ملتا ہے بے حیائی کر کر؟ کیا ملتا ہے نماز کا جنازہ نکال کر؟ کیا ملتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو تھوکنے پر؟ جو لوگ داڑھی مڈاتے ہیں، کیا وقت کے عقبہ بن ابی معیط نہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر تھوکنے والے ہوں؟ کیا ملا داڑیاں مڈا کر؟ کون سے ملک نے تمہیں ایوارڈ دیا؟ ہندوستان نے تمہیں کتنی زمین دی؟ کس پارٹی نے تمہیں کون سا عہدہ دیا؟ داڑیاں مڈا کر چمڑا چھین لو، میرے رب کی قسم اللہ کی نگاہ سے گر جاؤ گے تو گلی میں جو خنزیر پاخانہ کھاتا ہے اس خنزیر کے نگاہ میں بھی تمہاری عزت نہیں رہے گی۔ گلی کے اندر بھونکنے والے دیوانے کتوں کی نگاہ میں تمہاری عزت نہیں رہے گی۔ تم یہ سمجھو کہ داڑیاں مڈا کر ہمیں عزت ملے گی؟ یہود و نصارہ کے لباس اپنا کر، غیروں کے کلچر اپنا کر، غیروں کی تہذیب اپنا کر، غیروں کے طور طریقے اپنا کر گھروں کے اندر ٹی وی رکھنا فیشن نہیں بنا ہے؟ کیا ملتا ہے موبائلوں کے اندر؟ امام صاحب عشاء کی نماز، فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے ہوتے ہیں، مغرب کی نماز پڑھاتے ہوئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب کلام پاک کو پڑھا جائے غور سے سنو، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، اس کلام پاک کو سننے مت دو، شور و غل کرو۔ اب امام صاحب یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں، اس کے کسی دوست کے پاخانے کی جگہ شیطان انگلی کرتا ہے، یار فلاں دوست کو فون کیے ہوئے بہت دن ہو گئے۔ اب یہاں نماز کے اندر ہر مسجد میں لکھا ہوا رہتا ہے اپنے موبائل کو سائلنٹ کرے، اپنے موبائل کا سوئچ آف کرے۔ پہلے امام صاحب کہا کرتے تھے حدیث پر عمل کرتے ہوئے سبوں کو درست کر لیا کرو، اب امام صاحب کہتے ہیں موبائل کو بند کر لیا کرو، پھر کل کہیں گے اپنی شرمگاہوں کو چھپایا کرو۔ ایسی پینٹ پہنتے ہیں کہ شرمگاہ کا آگے اور پیچھے کا مکمل نقشہ دکھائی دیتا ہے۔ آئے گا وہ وقت، اس کے باوجود یہ آیت پڑھی جاتی ہے
وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کلام پاک پڑھا جائے غور سے سنو. لا تسمعوا لهذا القرآن. اب دوست نے انگلی کی، کان ملایا، اس کمینے کو اس بات کا بھی احساس نہیں کہ 1:30 بجے 1:15 بجے نماز کا وقت ہو سکتا ہے، 5:30 بجے فجر کا وقت ہو سکتا ہے، 9:15 بجے عشاء کی نماز کا وقت. پڑھے تو نہ پتا چلے گا. یہ بھی آیا تھا اس لیے کہ ماں کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، بیگم صاحبہ اس کو کیا بتا تھا کہ وہ نماز کو جانے والا ہے. اس نے کان ملایا اور یہاں جو ہے لنگے کے گانے، چولی کے گانے، باڑی کے گانے، اندر باہر کے 60 گانے، شیلا اور منی کے گانے. اللہ کے گھر کے اندر آج کون ہے غلاظت کو پھیلانے والا؟ حضرت اقدس قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کروڑوں اربوں خربوں رحمتیں آپ کی قبر مبارک پر نازل فرمائے، آپ کے درجات بلند فرمائے، رہتی دنیا تک آپ کی تعلیمات کو عام فرمائے. حضرت نے اپنے خطبات کے اندر لکھا ہے مسجد کے اندر دنیا کی بات کرنے والا ایسا ہے جیسے خنزیر اور سور کے خون سے مسجد کو ناپاک کرنے والا. بات دنیا کی ہو سکتا ہے، تجارت کی بات کرے، ہو سکتا ہے بیوی کی طبیعت کی بات کرے، ہو سکتا ہے کرکٹ کا اسکور پوچھے، ہو سکتا ہے 20-20 میچ اور ون ڈے میچ کا نتیجہ پوچھے، کوئی بھی دنیا. حالانکہ کوئی گالی نہیں، کوئی بری بات نہیں. حالت نماز کے اندر اگر فلمی گانا بجتا ہے، حالت نماز کے اندر لہنگے اور چولی کی میوزک بجتی ہے، حالت نماز کے اندر مباشرت کے سنگیت بجائے جاتے ہیں موبائل کے اندر. حضرت اقدس کے زمانے میں موبائل تھا نہیں تھا، شاید نہیں تھا. اگر آج ہوتے حضرت اقدس اس وقت کہا تھا کہ دنیا کی بات پر سور کا خون پھیلانے کے برابر ہے. آج اگر حالت نماز کے اندر یہ سیکسی بول اور سیکسی گانے، شیلا منی کے گانے، لنگے چولی کے گانے، شرمگاہوں کے ملنے کے گانے اگر وہ سنتے تو حضرت اقدس کیا فتویٰ دیتے؟ شاید یہ کہتے یہ انسان کے نطفے سے نہیں، سور کے نطفے سے پیدا ہوا آدمی. اللہ کے گھر کے اندر تلاوت کے وقت مسجد کی صف میں خدا کے گھر کا اکرام احترام برباد، اللہ کا عذاب. کہتے ہیں بھائی بابری مسجد توڑی گئی تو اللہ کی مدد کیوں نہیں آئی؟ تو شیلا منی کے گانے سنتے رہا، بدر کے فرشتے نازل ہوں گے. اپنے ماں کے کپڑے نکال کر 36 مرتبہ بلاత్కాر کر، تجھے احد کے فرشتے مدد کرنے کے لیے آئیں گے. داڑھی منڈا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سوالات پیغمبروں کے چہرے کو پیشاب کی نالی اور پاخانے کی نالی میں بہا، اللہ کی رحمت کے فرشتے آئیں گے. خدا کے گھر کو ویران کر، اللہ تیرے گھر کو آباد کرے گا. گھر کے اندر گانا بجا، میوزک بجا، ننگی فلمیں، بے حیائی کے ڈرامے، اپنی ماں کو بغل میں بٹھا کر، اپنی بیٹی بہو کو بغل میں بٹھا کر یہ منظر دکھا کہ ایک ولن، ایک ڈاکو ایک کالج کی طالبہ کی عصمت لوٹ رہا ہے، اس کے کپڑے پھاڑ رہا ہے، اس کو چت لٹا رہا ہے. چھوٹی بٹیا ابو سے پوچھتی ہے ابو ابو یہ کیا کر رہا ہے؟ اور تو اس کی تشریح بیان کر، اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوں گے. گھروں میں کتوں کی تصویریں لگا، ناپاک رہے، عورت کو بے پردہ کر، دنیاوی مشنری اسکولوں کے اندر ڈال کر دل اور دماغ کا مرتد بنا نوجوان نسلوں کو، اور پھر یہ کہنا کہ مسلمانوں پر اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، ان کو ٹاٹا کوٹا کے تحت کیوں گرفتار کیا جاتا ہے، ان کے مدارس پر الزام کیوں لگتا ہے، داڑھی کو گالی کیوں سمجھی جا رہی ہے، امامے کو گالی کیوں سمجھائی جا رہی ہے. مسلمان نوجوان تو ذمہ دار ہے. تو نے جیسے ان فلم میں کام کرنے والے حرام زادوں کی نقالی شروع کی، سلطان صلاح الدین ایوبی کو بلا دیا، ٹیپو سلطان شہید کو بھلا دیا، محمود غزنوی کو بھلا دیا، محمود بن قاسم کو بھلا دیا. اللہ تعالیٰ کی لعنت اس قوم پر آنے لگی. اور یاد رکھ مسلمان، اللہ نہ تیرے سجدے کا محتاج ہے نہ میرے سجدے کا محتاج ہے. میرے محبوب نہ تیرے درود کے محتاج ہیں نہ میرے درود کے محتاج ہیں. آج کل اخباروں میں پڑھتے ہو نا، اور پڑھ کر سینہ چوڑا ہو جاتا، امریکہ میں تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے، تو کیا کر رہا؟ کھاڑ رہا. فرانس کے اندر بڑی قوت کے ساتھ برقعے بک رہے ہیں، اور اپنی بیوی کو کیا کر رہا؟ وَإِن تَتَوَلَّوْا، یہ تھپڑ ہے ہمارے اوپر کہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں سیادت دی،
ہم نے تمہیں قیادت دی، ہم نے تمہیں قرآن دیا، ہم نے تمہیں خیر امت بنایا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، ہم نے تمہیں افضل الخلائق بنایا، ہم نے تمہیں رسول کا غلام بنایا، ہم نے تمہیں زمزم دیا، ہم نے تمہیں کعبہ دیا، ہم نے تمہیں حرم دیا، ہم نے تمہیں قبہ الخضرا دیا، ہم نے تمہیں بیت المقدس دیا، ہم نے تمہیں ریاض الجنہ دیا، ہم نے تمہیں بیت المالا دیا، ہم نے تمہیں جنت البقیع دیا، ہم نے تمہیں صدیق دیا، ہم نے تمہیں فاروق دیا، ہم نے تمہیں صفا مروا دیا، ہم نے تمہیں مزدلفہ منا دیا، عرفات دیا، مسا دیا، مطاف دیا، حجر اسود دیا، رکن یمانی دیا، رکن عراقی دیا، رکن شمالی دیا، ہم نے کلام پاک کی 114 صورتیں دی، ہم نے کلام پاک کی تم ہمیں 30 پارے دیے، 7 منزلیں دی، ہم نے تمہیں بخاری دیا، ہم نے تمہیں مسلم شریف دیا، ہم نے تمہیں فتاوی دیے، ہم نے تمہیں زمزم دیے، ہم نے تمہیں کعبے کا غلاف دیا، اور تمہیں دنیا کے ناچنے گانے والے حرام زادوں کے کرتوت پسند رہے تو اللہ نے کہا نہ تمہارے سجدوں کا میں پیاسا ہوں، نہ میرا محبوب تمہارے درود کا بھوکا ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم اپنی حالت نہیں بدلو گے تو اللہ تعالیٰ امریکی کتوں کو جگا کر انسان بنا کر اسلام کی خدمت ان سے لے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ اس لیے مسلمانوں اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کر عہد کرو، توبہ کرو کہ آج جو حالت آئی ہے ہمارے کرتوت کی وجہ سے، ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہمارے نماز چھوڑنے کی وجہ سے، ہمارے سنتوں کے چھوڑنے کی وجہ سے، ہماری داڑھی کی بے حرمتی کی وجہ سے، ہمارے حرام دکھ میں پیٹ میں داخل کرنے کی وجہ سے۔ ایک وقت وہ نہیں تھا کہ دنیا کی چیزیں ہم سے کعبہ کرتی تھی، کیا آج وہ وقت نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا اور جانوروں کا پیشاب کو پوتر اور مقدس سمجھ کر پینے والا آج ہمیں آنکھیں لڑا کر ڈرانے والا ہے؟ کس مقام پر آ گئے، ہے افسوس۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا ایک زمانہ وہ آئے گا کہ آدمی جو غیرت مند، حیا مند، ایمان والا زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا، اور کسی قبر پر ہاتھ رکھ کر کہے گا کاش میں اس قبر کے اندر ہوتا، قبر والا میری جگہ ہوتا۔ آج وہ نوبت مسلم نوجوانوں نے، مسلم معاشرے نے یہ کر دی ہے۔ کسی شادی خانے کے اندر دیکھ کر کیا پتا چلتا کہ یہ عورت مسلم عورت ہے؟ جسم کے کس حصے کی نمائش نہیں ہوتی، کیا پتا چلتا ہے یہ عائشہ نام ہے یا غیر مذہب کی ماننے والی، غیر مذہب دھرم کی ماننے والی عورت ہے؟ کہاں گیا دین، کہاں گئی غیرت، کہاں گئی حیا؟ اس لیے حضرات یہ پاکیزہ معطر مقدس مجلس ہے، مدرسے کے مہمانان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء اور نائبین یہاں بیٹھ کر توبہ کر لیں، اور مایوسی نہ ہو کہ ساتھ اتنی بڑی زندگی بدکاری کرتے رہے، سود کھاتے رہے، بلاکار کرتے رہے ماں کا، اور داڑیاں اڑاتے رہے۔ اس داڑھی مڑی حالت کے اندر یہ طے ہے کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نہیں پی سکتے۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم نہیں پی سکتے۔ تمہارا باپ پیشاب پلا رہا ہو تو وہ پی سکتے ہیں، آقا کے پاس حوض کوثر کا جام داڑھی مڑی حالت کے اندر نہیں مل سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں شفاعت کا پروانہ نہیں مل سکتا۔ قبر کے اندر علماء نے کہا ہے من رجل بعث فیکم، کون آدمی ہے جو تمہارے درمیان نبی بنا کر بھیجا گیا؟ آقا اتنے رحم کرنے والے، اتنے کرم کرنے والے، علماء نے فرمایا کہ اگر مومن نیک ہے، چہرے پر سنت ہے، تو آقا اپنی شبیہ اس میت موتا کے سامنے ظاہر کرتے ہیں۔ آقا کے چہرے انور کا دیدار کر کر وہ پہچان لیتا ہے میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور منکر نکیر کا جواب دے دیتا ہے میرے آقا دنیا کے اندر ایک عیسائی دودھ اور ایک عیسائی رہنما اور ایک عیسائی جو ہے رہبر جب آپ کے پاس آیا تھا اور چہرے پر داڑھی نہیں تھی، آقا نے اس سے منہ پھیر لیا تھا اور فرمایا تھا کہ تم اپنے عیسائی بادشاہ سے کہو، کہو کہ پہلے مرد کو بھیجے تاکہ اس سے بات کی جا سکے. تو ہجڑا لگ رہا ہے داڑھی مڈا کر. دنیا میں عیسائی دودھ ایمبیسیڈر سے منہ پھیر لیا اور قیامت کے دن آقا ایسے داڑھی مڈے کو اپنے ہاتھ سے حوض کوثر کا پیالہ دے گے. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. کہیں گے آج یہ شفاعت کی بھی حوض کوثر کے پاس حوض کوثر کے گھونٹ مانگنے کے لیے آئے. اللہ میرے جانے کے بعد انہوں نے اس طرح چلا کر میری سنت کو پیشاب پر پاخانے کی نالی کے اندر ڈال دیا تھا.
بیوی چھوٹ جائے مل سکتی ہے، آقا کا دامن چھوٹ جائے پھر کتے اور سور سے بدتر زندگی گزارو گے۔ گلی کا کتا یوں کہے گا اللہ شکر ہے کہ کتا اور خنزیر کو بنایا، لیکن نبی کا نافرمان غدار اور نبی کے چہرے انور پر تھوکنے والا انسان اور غدار دشمن تو نہیں بنایا۔ اس لیے توبہ کرو، مایوسی چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ توبہ کو پسند کرنے والا ہے۔ شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اتنی لمبی زندگی داڑھی مٹا کر، حرام کاری کر کر، بدکاری کر کر، نماز کو چھوڑ کر اب توبہ سے کیا ہو جائے گا؟ 100 چوہے کھا کر بلی حج کو جانے سے کیا ہو جائے؟ نہ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے بندے تو چل کر آ میں دوڑ کر آؤں گا، تو 1 قدم آ میں 10 قدم آؤں گا، تو 10 قدم آ میں تجھے سینے سے لگا لوں گا، اور میرے بندے آسمان کے ستارے اور سمندر کے کب اور ریت کے ذرات کے برابر ہے، تو گناہ لے کر آ، تیرے گناہوں کے مقابلے میں میری رحمت زیادہ ہے۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور آ کر عرض کیا، اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ہماری سفارش فرمائیے، اللہ میرے گناہ کو معاف کرے اور توبہ کو قبول کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو خود توبہ کر لے، اللہ اور بندے کے درمیان کسی دلال ایجنٹ کی کوئی ضرورت نہیں، تو خود توبہ کیوں نہیں کر؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ آقا نے فرمایا کیا 7 زمین سے بڑا؟ کہا ہاں۔ کہا 7 آسمان سے بڑا؟ کہا ہاں۔ کہا سمندروں سے بڑا؟ کہا ہاں۔ کو تعجب ہوا، اتنا بڑا گناہ آخر وہ کیا ہو سکتا ہے؟ پوچھا تو وہ صاحب عرض کرنے لگے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ معاف نہیں فرمائیں گے، آپ دھتکار دیں گے۔ کہا کہ تو صحیح بھیا، کیا گناہ کیا تو نے؟ وہ دبے الفاظ میں کہنے لگا، ایک گرل فرینڈ تھی میری، ایک لڑکی تھی معشوقہ تھی جس سے میرے تعلقات تھے، ساری زندگی دیوانے کتے کی طرح اس کی گلی کا طواف کیا کرتا تھا، کبھی منہ دے کر اس نے بات نہیں کی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کا انتقال ہو گیا، مجھے خبر ملی، خاموش رہ گیا، رات کا سناٹا تھا، انسان سو چکے تھے، آبادی خاموش ہو چکی تھی۔ میں اٹھا، استغفر اللہ، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، قبرستان گیا اور قبر کھودنے والے کو جگایا۔ میں نے کہا ابھی لڑکی جو دفن ہوئی 4:30 بجے 5 بجے عصر کے وقت میں، وہ کہاں ہے؟ اس نے بتایا اس جگہ پر ہے۔ اس کے بعد آقا میں نہیں کہہ سکتا، بتا دو کہیں۔ میں نے قبر کو کھولا، کفن کو پھاڑا اور اس کے بعد وہ کیا کہ جس سے زمین لرز گئی اور آسمان کام گیا، میں نے بدکاری کر لی۔ آقا کو سننا تھا، چہرے انور انار کے دانوں کی طرح سرخ ہو گیا اور چہرے انور پھیر لیا۔ فرمایا کہ نادان، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، اتنا سنگ دل، نکل جا، میرے نگاہوں سے تو دور ہو جا۔ یہ کہہ کر چہرے انور آپ نے پھیرا۔ وہ آدمی رو رو کر کہنے لگا، میرے محبوب، میرے آقا، میں نے کہا تھا نا کہ آپ مجھے برداشت نہیں فرمائیں گے۔ روتے ہوئے جو پھیرا، جو قدم اوپر تھا زمین پر نہیں رکھا تھا، جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے اور فرمایا میرا اللہ آپ کو سلام سناتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس بندے کو تم نے پیدا کیا؟ کہا کہ نہیں۔ اس کی روزی دینے والے آپ؟ کہا کہ نہیں۔ اس کی عزت و ذلت کے مالک آپ؟ کہا کہ نہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس بندے نے جب گناہ کیا اور گناہ کرنے کے بعد دل میں ندامت ہوئی اور شرمندگی کے آنسو اس کی آنکھ سے جھلکے، اور جو قدم آپ کی طرف اس نے بڑھایا تھا تاکہ آپ کو سفارشی بنائے، میرا اللہ کہتا ہے کہ اس کی عزت و جلالت کی قسم وہ قدم زمین پر گرنے سے پہلے خدا نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا تھا۔ اور اللہ میرا پوچھتا ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں کہ بندے اور خدا کے درمیان آنے والے؟ اللہ آپ کو معاف کرنے والا ہے، رحم کرم کرنے والا ہے۔ یہ کہہ کر جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم واپس چلے گئے اور بندے کو خوشخبری سنا کر چلے گئے واپس۔ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا، اس کے دربار کے اندر کسی قسم کی کوئی مایوسی نہیں۔ آج توبہ کر لے، آج عہد کر لے، ہماری عزت، ہماری سربلندی، ہماری عظمت وللہ
العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اسی میں ہے اللہ کو مانا جائے، اللہ کی بات کو مانا جائے، نبی کو مانا جائے، نبی کی بات کو مانا جائے، خدا کی عزت اور جلالت کی قسم سربلندی عزت اسی میں ہے۔ اور دنیا کی طرف پڑیں گے اللہ کی نگاہ سے گریں گے، قوم کی نگاہ سے گر جائیں گے، وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ وہن کی بیماری ہمارے دلوں سے نکالے، شہادت کا جذبہ پیدا فرمائے، اسلام کے لیے جینے اور اسلام کے لیے مرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں خطاؤں کو درگزر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ خلاف فیصلہ فرمائے کہ ہم بقیہ زندگی چاہتے نہ چاہتے ہوئے اللہ ہمارے پیشانی کے بال پکڑ کر ہمارا نعرہ یہ بنائے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، ہمارا جینا ہمارا مرنا اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر دیکھو یہ زندگی گزار کر اس میں کتنے مزے آتے ہیں اور اس کے اندر کتنی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں برستی ہیں۔ ہم جورو کی غلامی کر کر، بچوں کے پیچھے بڑھ کر، مال و دولت کے پیچھے بڑھ کر آج ہم نے اس دنیا کو ہی عذاب بنا لیا ہے، اور قبر کے اندر تو عذاب ہے ہی، آخرت کے اندر تو عذاب ہے ہی۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعما، جو ذکر سے اللہ کے نصیحتوں سے منہ موڑ کر زندگی گزارے گا، اللہ فرماتے ہیں آخرت کا، قبر کا، جہنم کا جو عذاب ہے وہ کر رہے گا، لیکن دنیا میں یہ ہم اس کی زندگی تنگ کر کے رکھ دیں گے، اور جو تنگ کر دیں گے اس کی بیوی بھی ناقصان بن جائے گی، اور اس کا مال و دولت بھی اس کے لیے زہر بن جائے گا۔ اور وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ قال ربی لما حشرتنی اعمیٰ، اے اللہ کیوں تم مجھے اندھا بنا کر اٹھا رہا ہے؟ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، اسی طریقے سے جب آنکھیں کھلی تھی تیرے سامنے میرے نصیحتیں آتی تھیں تو اندھا بن جاتا تھا، تو اس لیے تجھے آج حقیقی معنوں میں ہم اندھا بنا کر اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بینا اور فراست ایمانی والا بنائے۔ اللہ ہماری مجلس کرنے کرانے والوں کو قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ حضرات ایک چھوٹا سا اعلان ہے، آج کل